کہ جب بندہ راتوں کو لمبا قیام کرتا ہے تو یہ باڈی کو، آپ کے نفس کو کرش کرتا ہے، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم یہ آپ کی روح کو غذا دیتا ہے، آپ کی روح اسٹرانگ ہوتی ہے۔ جو لوگ یا جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اپنے رب کو پکارتا ہے، اور جو بندہ نہیں پکارتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، ان کی مثال کیسی ہے؟ کمثل الحی والمیت، اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک زندہ ہے اور دوسرا مردہ۔ رمضان کا مہینہ ہمیں یہ ریمائنڈ کرواتا ہے بار بار آ کے کہ اپنی روح کی فکر کرو۔ یہ جسم زمین سے آیا ہے اور اس نے زمین کے اندر چلے جانا ہے۔ کچھ لوگ ایسے کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ میری ایک پرٹیکولر ہیبٹ بن چکی ہے، میں اپنی ہیبٹ کو چینج نہیں کر سکتا، یہی میری پرسنالٹی ہے، میں بچپن سے ہی ایسا ہوں۔ اے میرے بندو، اگر تم صبر سے کام لو اور تمہارے اندر تقوی آ جائے تو تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرما دی جائیں گی، تمہارے لیے جنت میں جانا آسان ہو جائے گا۔ اللہ کے سامنے جھکنا، نماز پڑھنا، لمبا لمبا قیام کرنا۔ اسی لیے جب آپ سورہ مزمل پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنے نبی کو، قم اللیل الا قلیلا، کہ نماز پڑھیے آدھی رات، یا آدھی رات سے بھی تھوڑا سا وقت آپ کم بھی کر سکتے ہیں۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا، وطئا کا مطلب ہوتا ہے ٹو کرش، کہ جب بندہ راتوں کو لمبا قیام کرتا ہے تو یہ باڈی کو، آپ کے نفس کو کرش کرتا ہے، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم یہ آپ کی روح کو غذا دیتا ہے، آپ کی روح اسٹرانگ ہوتی ہے، آپ کی روح کو اس سے جو ہے غذا ملتی ہے، اسٹرانگ ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی بندہ نظر آئے اور وہ بڑا فزیکلی اسٹرانگ ہو، وہ پاور لفٹر ہو یا مسٹر یونیورس جو ہے ملٹیپل ٹائمز رہ چکا ہو، اگر وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا، یعنی آپ نے اس کی باڈی کی طرف دیکھا ہے، یو ڈونٹ نو واٹس ہیپننگ ود ہز سول، اس کی روح کہاں پہ سٹینڈ کر رہی ہے، یا بندے کی روح اسٹرانگ ہوگی یا بہت کمزور ہوگی، یا اللہ نہ کرے ہم سب کو بچا کے رکھیں، اس کی روح مر چکی ہوگی۔ اور یہی اللہ کے نبی نے فرمایا، جو لوگ یا جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اپنے رب کو پکارتا ہے، اور جو بندہ نہیں پکارتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، ان کی مثال کیسی ہے؟ کمثل الحی والمیت، اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک زندہ ہے اور دوسرا مردہ۔ The person is spiritually dead۔ تو رمضان کا مہینہ ہمیں یہ ریمائنڈ کرواتا ہے بار بار آ کے کہ اپنی روح کی فکر کرو۔ یہ جسم زمین سے آیا ہے اور اس نے زمین کے اندر چلے جانا ہے، روح آسمانوں سے آئی ہے اور اس نے دوبارہ اوپر جانا ہے۔ تو جب بندہ تقوی پر کام کرتا ہے، اور تقوی کا مطلب کیا ہے کہ آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں اپنے عمل سے، ایکشن سے، آپ جو ہے روزہ رکھ رہے ہیں، آپ نیک عمل کر رہے ہیں، آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ سو دس از واٹ دی منتھ آف رمضان ٹیلز اس۔ اور یہ بھی بیہیویئر ہے، آپ کو اپنا بیہیویئر بنانا پڑے گا، آپ نے اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں فرماتے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اگر صرف ایمان کافی ہوتا، بندہ کہے کہ جی ڈونٹ بی ججمنٹل، تمہیں کیا پتا میرے دل میں کیا ہے۔ جب بندے کے دل میں کوئی شے ہوتی ہے تو اس کی پھر مینیفیسٹیشن نظر بھی آتی ہے، اس کا عمل نظر بھی آتا ہے، رائٹ؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جب ایمان دل میں ہوتا ہے تو پھر وہ آپ کے اعضاء پر نظر بھی آتا ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی آتے ہیں، آپ کی زبان پر اللہ کا ذکر بھی آتا ہے، آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے بھی ہو، آپ اپنے ٹانگوں سے نیکی کے کام کرتے ہو، آپ مساجد کی طرف جاتے ہو۔ تو تقوی کا یہ مطلب ہے۔ اینڈ پوائنٹ نمبر 3، آج اس لیکچر میں ہم سارے پوائنٹس تو کور نہیں کر سکتے، اس کے لیے ہمیں بہت سارے لیکچرز کرنے پڑیں گے، بہت کچھ سیکھنا پڑے گا، لیکن آج انشاءاللہ ہم 3 ہی پوائنٹس پر اکتفا کریں گے۔ دیکھیں، اگر کوئی میرے پاس ایک شخص آئے نا اور مجھ سے یہ پوچھے کہ ابو سعد آپ اس دنیا کو ایک سٹیٹمنٹ میں بریف کر کے مجھے بتا دیں کہ یہ دنیا کیا ہے، دنیا کس چیز کا نام ہے، تو میں شاید اس کو یہ جواب دوں، دنیا صبر کا نام ہے، دنیا صبر کرنے کا نام ہے۔
اور روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم وانما الصبر بالتصبر. اس سے پہلے کہ میں جو ہے اس حدیث کو ٹرانسلیٹ کروں، آپ کے سامنے رکھوں، کئی لوگ شاید جانتے ہی نہیں ہیں یا وہ بھول جاتے ہیں. کچھ لوگ ایسے کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ میری ایک پرٹیکولر ہیبٹ بن چکی ہے، میں اپنی ہیبٹ کو چینج نہیں کر سکتا، یہی میری پرسنالٹی ہے، میں بچپن سے ہی ایسا ہوں، میں بچپن سے ہی مجھے بڑا غصہ آ جاتا ہے، میں شارٹ ٹیمپرڈ ہوں. اللہ کے نبی نے ہمیں اس حدیث میں بتایا، اٹس اے گڈ نیوز، انما العلم بالتعلم، یقیناً علم سیکھنے سے آتا ہے، اور حلم فوربیرنس بردباری پریکٹس کرنے سے آتی ہے، اور صبر پریکٹس کرنے سے آتا ہے. اب آپ مجھے یہ بتاؤ کہ ہمارے نبی نے ہمیں یہ کیوں بتایا علیہ السلام کہ علم سیکھنے سے آتا ہے؟ Isn't it so obvious؟ اگر بندے کو کوئی چیز نہیں آتی تو وہ کرتا کیا ہے؟ وہ سیکھتا ہے. اب ایک بچہ اپنے پیرنٹس کے پاس آتا ہے، بابا میں بہت نالائق ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں، میں اسکول چھوڑ رہا ہوں. بابا کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے بیٹا، تم نے بالکل ٹھیک بات کی، اب تم گھر میں ہی بیٹھے رہو. ایسا تو نہیں کہتے، نہیں بیٹا آپ اسکول جائیں، آپ پڑھیں، انشاءاللہ آج نہیں تو کل آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. کوئی بندہ نیو لینگویج سیکھ رہا ہے یا کوئی اور جو ہے ایکسپرٹیز سیکھ رہا ہے، گرافک ڈیزائننگ کی بات کر لیں، کچھ اور بات کر لیں، اگر آج اس کو نہیں آتی، ایک ہفتے میں نہیں آتی، ایک سال میں آ جائے گی، اس کو 2 سال میں آ جائے گی انشاءاللہ. اگر وہ کنسسٹنٹ ہے تو اس کو سمجھ میں آ جائے گی. یہ بات ہمیں بڑے اچھے طریقے سے سمجھ میں آتی ہے، اس میں ہم جو ہے ڈاؤٹ فل نہیں ہوتے. اللہ کے نبی نے ہمیں یہی بتایا، اینڈ اٹس دا بیوٹی. دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہی از دا بیسٹ امنگ ٹیچرز. ان سے بہترین کوئی شخص نہیں ہے جو سمجھائے. ہمارے نبی نے ہمیں یہ بتایا کہ اے میرے امتیو، جب تمہیں ڈاؤٹ نہیں ہوتا کہ اگر کوئی بندہ جاہل ہے یا اس کو نہیں پتا تو وہ سیکھنے سے وہ چیز جان لیتا ہے، اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے بات. تو یہ بات بھی جان لو، انما الصبر بالتصبر، صبر بھی صبر ایکسپیرینس کرنے سے آتا ہے. اگر ایک بچہ مثال کے طور پہ شارٹ ٹیمپرڈ ہے اور اس کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، اس کے پیرنٹس نے اس کو کوئی کام کہا تو اب یہ کرتا کیا ہے کہ اپ فرنٹ ہو کے اچھا میں نے یہ کام نہیں کرنا. لیکن اگر اس کے اندر کانشیس مائنڈ ہے اور یہ اپنی پرسنالٹی کو چینج کرنا چاہتا ہے، اچھا بنانا چاہتا ہے، اب فوراً یہ سوچے گا کہ میں نے جو بات کی ہے نا، I shouldn't have said that، مجھے چپ رہنا چاہیے تھا، مجھے خاموشی اختیار کرنی چاہیے تھی. اب ہو سکتا ہے کہ دوسری دفعہ وہ دوبارہ یہ مسٹیک کرے، لیکن یہ پاسبلٹی ہے اگر یہ کنسسٹنٹ ہے اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے. تیسری دفعہ جب یہ بات کرنے لگے گا، اپنی زبان کھولنے لگے گا، یہ رک جائے گا، نہیں دس ٹائم آئی ول بی پیشنٹ. اور اگر یہ ایسے ہی چلتا رہا تو کیا مہینے بعد یا 2 مہینے بعد یا 6 مہینے بعد اس کی پرسنالٹی میں پازیٹیو چینج نہیں آئے گی؟ ڈیفینیٹلی آئے گی. اسی لیے ہمارے نبی نے فرمایا انما الصبر بالتصبر، صبر ایکسپیرینس کرنے سے آتا ہے. اور میں آپ کو دل سے ایک بات بتا رہا ہوں، دیکھیں جنت کا راستہ بہت طویل ہے، اٹس ناٹ ایزی برادرز، اس میں بہت محنت چاہیے. جنت تک پہنچنے کے لیے آپ کو نا زیادہ راہ بھی چاہیے. جب آپ ٹریول کرتے ہیں تو آپ نا اپنی چیک لسٹ بناتے ہیں. سبحان اللہ، یہاں پہ ہمارے کچھ رائڈرز بھی بیٹھے ہیں، دے آر ویری گڈ اینڈ ایفیشینٹ ان سینڈنگ دی چیک لسٹ کہ جی یہ بھی یہ ہونا چاہیے، سلیپنگ بیگز ہوں. سبحان اللہ. جنت میں جانے کے لیے کچھ چیک لسٹ ہیں، اور ون آف دی ایسینشیل چیک لسٹ، اگر وہ زیادہ راہ آپ کے پاس ہے تو انشاءاللہ امید کی جا سکتی ہے جنت میں جانا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، اور وہ ہے صبر. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بار بار جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں، فَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اے میرے بندو اگر تم صبر سے کام لو اور تمہارے اندر تقوی آ جائے تو تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرما دی جائیں گی،
تمہارے لیے جنت میں جانا آسان ہو جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں.